السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو میں بتاؤں گا مجھے کیوں نکالا، اس بارے میں بتاؤں گا۔ سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں گا جو پاکستان ہے اس ٹائم پہ کرپشن کے حوالے سے ان کی کیا سٹیج ہے، اور تیسرا میں آپ کو عمران خان کی شفٹنگ کے بارے میں ایک خبر ہے وہ دوں گا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ جی ہاں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جنید اکبر نے پارٹی سے نکال دیا ہے عمران خان کے کہنے پہ۔ اب اس کے پیچھے کیا سینس ہے؟ شیر افضل مروت ڈاؤٹ فل تھے، بالکل تھے، ڈاؤٹ فل تھے۔ کئی چیزیں ہیں جو پاسٹ میں اگر دیکھی جائیں تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان بھی پہنچا، بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا تھا، لیکن شیر افضل مروت کے ایک بیان کی وجہ سے جو سوات میں انہوں نے جلسہ کیا تھا اس وجہ سے عمران خان کی جو رہائی ہے وہ رک گئی۔ تو شیر افضل، لیکن پھر بھی شیر افضل کو برداشت کیا جا رہا تھا، کراؤڈ پولنگ تھا۔ ایک ٹائم تھا جب پوری پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کے وہ جوک در جوک دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے تھے، جب پریس کانفرنسز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو ورکر تھا، جو عمران خان کا چاہنے والا تھا، وہ ڈپریشن میں تھا، بہت پریشان تھا۔ لیکن اس ٹائم پہ شیر افضل مروت نے چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالنا شروع کی کے پی کے میں، اور اس طرح پھر وہ بڑھتا گیا، اور پی ٹی آئی میں دوبارہ جو جان ڈالی تھی وہ شیر افضل مروت نے ڈالی تھی۔ بیسیکلی میں نے اس ٹائم بھی ایک وی لاگ بنایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ڈاؤٹ فل ہے شیر افضل مروت، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مقابلے میں پی ٹی آئی میں ایک نیا بندہ جھونکنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ خیر اینی ہاؤ، یہ کیوں نکالا گیا؟ اچھا، اس میں نے بڑی سرچ کی، پھر کل پرسوں سے جب یہ چیز چل پڑی تو کئی وی لاگرز ڈفرینٹ قسم کے وی لاگز بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی عوام کو چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو میری ایک چیز ڈسکس کی اور ایک خبر میں نے نکالی، اس بیسیکلی پچھلے دنوں کل بلکہ ایک گرینڈ اپوزیشن کا ایک گرینڈ وہ الائنس بنانے کی باتیں چل رہی، پھر محمود اچکزئی کی بات ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر ملاقات بھی ہوئی، تو وہاں پر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ شیر افضل مروت جو ہے ان کو پی ٹی آئی سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ شیر افضل مروت نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہرائی تھی۔ این اے 41 سیٹ تھی، جس کے اوپر این اے 41 کے اوپر شیر افضل مروت کھڑے تھے، مولانا اسداللہ کھڑے تھے، اور سلیم یوسف کھڑے تھے۔ تو شیر افضل مروت ظاہر بات ہے ان کا اپنا ووٹ بینک تو نہیں تھا، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا، عمران خان کا ووٹ بینک تھا۔ 1,17,000 سے زیادہ ووٹ لیے، پھر مولانا اسد نے 68,000 ووٹ لیے، اور جو سلیم یوسف تھے انہوں نے 36,000 ووٹ لیے۔ تو اب ظاہر بات ہے شیر افضل مروت کو جب وہ پارٹی سے نکال رہے ہیں تو ان سے اسمبلی کا استعفیٰ کے بارے میں بات کی جائے گی، اسمبلی کا استعفیٰ بھی اسے مانگا جائے گا، یا پھر وہ خود اس سیاسی ہلچل میں اسمبلی کا استعفیٰ دے دیں گے، اور ان کی جگہ جب یہ سیٹ خالی ہوگی تو پھر ضمنی الیکشن ہوگا، اور ضمنی الیکشن پہ اسداللہ کو کھڑا کیا جائے گا، مولانا اسداللہ کو، مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں، اور بلا مقابلہ ان کو وہاں سے جتوایا جائے گا۔ تو یہ ایک مین ریزن تھی جو میرے سامنے آئی، جو میں نے مجھ تک پہنچی، تاکہ میں نے کہا میں اپنے جو سننے والے ان کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت کو اچانک پارٹی سے کیوں نکال دیا۔ کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ابھی کبھی پرسوں جلسہ ہوا تھا تو اس میں شیر افضل مروت نے کافی غلط حرکتیں کی تھیں، ایک اپنا ٹولہ سامنے کھڑا کیا ہوا تھا، اور اپنے بارے میں نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، وہ ٹی وی پہ سب نے دیکھا، لیکن وہ بہانہ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مولانا اسداللہ جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں ان کو یہاں سے جتوانا ہے این اے 41 سے، اس لیے شیر افضل مروت جو ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستان ہے، ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے 3-4 دن پہلے، جو کہ میڈیا والوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ جو چیز ہیں یہ اسکرین پر نہیں دکھائیں گے، اور زیادہ تر لوگوں نے نہیں دکھائی۔ پروگرامز میں ڈسکس ہوئی ہے، لیکن نیوز یا بریکنگ نیوز کر کے کسی نے نہیں چلائی۔ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان کرپشن کے حوالے سے دنیا میں 138 نمبر پہ تھا۔ 2024 فروری سے پہلے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کرپشن کے حوالے سے 138ویں نمبر پہ تھا، لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ، کامیاب گورنمنٹ، عثمان گزار پارٹ 2 اور
باقی جتنے یہ ہیں لوگ، ان کی کوششوں سے پاکستان الحمدللہ 46 نمبر پہ آ گیا ہے. یعنی پاکستان میں کرپشن بے انتہا بڑھ گیا، جو میں بار بار اپنے ویلاگز میں بھی کہتا ہوں کہ خاص طور پر جو پنجاب میں ترقی کے یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں، ترقی نہیں ہو رہی، پیسہ چوری ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان 138 نمبر سے بڑھ کے 46 نمبر پہ آ گیا ہے. یعنی کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے. یہی وجہ ہے کہ IMF کا جو وفد ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ گیا ہے، وہاں پہ چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے، الیکشن کمیشن گیا ہے، ان کے آڈٹ رپورٹ مانگی ہے، FBR کی آڈٹ رپورٹ مانگی ہے، باقی جتنے اہم جو ادارے ہیں ان کی آڈٹ رپورٹس مانگی جا رہی ہیں IMF کی طرف سے اگلا پروگرام دینے سے پہلے، کیونکہ ان کو پاکستان کی جو یہ حکومت ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں رہا اور وہ اپنا پیسہ جو ہے کرپشن کی نظر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا، تیسرا جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو کیسز ہیں زیادہ تر 90% وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا راولپنڈی جو کرپشن یا نیب کی جو کورٹ ہے اس کے اندر ہے. لیکن ایک نیا لا بنایا گیا جس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی قیدی ہوگا وہ اپنا جو آبائی علاقہ ہوگا، برتھ پلیس جو ہوگی، جو آبائی علاقہ ہوگا، وہاں پہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس مستقل پتے کا جو ایڈریس ہوگا اس ایریے کی جیل کے اندر رکھا جائے گا تاکہ لاحقین کو آسانی ہو ملنے کی اور اپروچ کرنے کی. چنانچہ اس قانون کے تحت سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی لکھپت جو جیل لاہور ہے وہاں پہ شفٹ کیا جائے.